السلام علیکم، امید ہے سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میرے سبسکرائبرز جو میں دیکھ رہی ہوں ویڈیوز کے ویوز نہیں ہیں، آپ لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں ساتھ ساتھ، پلیز مجھے کمنٹس میں بتایا کریں تاکہ مجھے اندازہ ہو، اور کچھ سمجھ نہ آ رہی ہو تو پلیز پوچھ لیا کریں۔ اچھا، ہم دیکھ رہے ہیں سورہ نساء کا 16واں نہیں 13واں رکوع، آیت ہے 92۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما کانا، اور نہیں ہے، لمؤمن، کسی مومن کے لیے، ان یقتلا، یہ کہ وہ قتل کرے، مؤمنن، کسی مومن کو، الا خطأ، سوائے غلطی سے۔ یعنی یہاں پہ قتل کی جو ہے سخت ممانعت یہاں پہ آ رہی ہے، اس کے احکامات موجود ہیں کہ کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل نہ کرے۔ غلطی سے مراد کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے کہ آپ کی نیت نہ ہو کسی کو قتل کرنے یا نقصان پہنچانے کی، لیکن کوئی حادثہ ایسا ہو جائے کہ وہ جو ہے مارا جائے آپ کے ہاتھوں، تو جو ہے اس صورت میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے راستے نکالے ہیں۔ ومن قاتل مؤمنا، اور جو کوئی قتل کرے کسی مومن کو خطأً، غلطی سے، فتحریر، تو آزاد کرنا ہے، رقبتن، ایک گردن کا، یعنی کہ ایک غلام کا آزاد کرنا ہے، مؤمناتن، جو مومن ہو، ودیتن، اور دیت دینا ہے، مسلمتن، جو مقرر، مسلمتن، جو سپرد کی جائے گی، الی اہلہ، طرف اس کے اہل و عیال کے، یعنی مقتول کے اہل و عیال کے، الا ان یصدقوا، سوائے اس کے کہ یا مگر یہ کہ وہ صدقہ کر دیں، معاف کر دیں۔ اگر اس کے اہل و عیال معاف کر دیتے ہیں آپ کو دیت، تو آپ جو ہے چھوڑ سکتے ہو، لیکن اگر وہ جو ہے معاف نہ کریں تو دیت دینا فرض ہے، اور ایک غلام کا آزاد کرنا ہے، چونکہ اب غلام آزاد نہیں ہوتے، کیونکہ اب غلام ہوتے ہی نہیں ہیں، ہیومن رائٹس کی وجہ سے جو ہے یہ غلاموں والا کانسیپٹ ختم ہو چکا ہوا ہے، تو اسی لیے صرف دیت ہوتی ہے، دیت مقرر ہوتی ہے، جو کہ ایک اچھی خاصی اماؤنٹ ہوتی ہے۔ فَإِن كَانَ، پس اگر ہو، من قوم میں سے، عدو لکم، دشمن تمہاری، وہو مؤمن، اور وہ مومن ہو، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، تو پس آزاد کرنا ہے گردن کا ایک مومن کی، یعنی ایک آزاد مسلمان غلام کو آزاد کرنا ہے، ایک مسلمان آزاد کو غلام کرنا، مسلمان غلام کو آزاد کرنا ہے، تو جو ہے یعنی اگر وہ دشمن قوم سے ہے تو پھر دیت نہیں ہے، بس آپ نے جو غلام آزاد کرنا ہے۔ وَإِن کانا، اور اگر ہو، من قوم، اس قوم سے، بینکم و بینہم، ان کے درمیان اور تمہارے درمیان، میثاقٌ، پختہ عہد ہے، فدیتن، تو دیت ہے، مسلمتن، جو سپرد کی جائے گی، الی اہلہ، طرف اس کے اہل و عیال کے، وتحریر رقبتن، اور آزاد کرنا ہے گردن کا، مومنہ، جو کہ مومن ہو۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ، پس جو کوئی نہ پائے، فَصِيَامُ، نہ پائے سے مراد اس چیز کی دیت دینے کی اور غلام آزاد کرنے کی جو استطاعت نہ رکھتا ہو، فَصِيَامُ، تو وہ روزے رکھے، شہرین، 2 ماہ کے، متتابعین، مسلسل، پے در پہ، بغیر ناغے کے، یعنی کہ کوئی ایک بھی دن نہیں آپ چھوڑ سکتے ہو، اگر چھوٹ گیا تو پھر شروع سے شروع کرنے پڑیں گے۔ توبہ من اللہ، توبہ قبول کرنا ہے اللہ کی طرف سے، وکان اللہ، اور ہے اللہ، علیمًا حکیمًا، بہت علم والا اور بہت حکمت والا۔ ومن یقتل، اور جو کوئی قتل کرے، مؤمناً، کسی مومن کو، متعمداً، جان بوجھ کر، قصداً، ارادتاً، فجزاؤہ، پس بدلہ اس کا، جہنم، جہنم ہے، خالداً فیہا، ہمیشہ رہے گا اس میں، وغضب اللہ، اور غضبناک ہوا اللہ، علیہ، اس پر، ولعنہ، اور اس نے لعنت کی اس پہ، واعد لہ، اور اس نے تیار کر رکھا ہے اس کے لیے، یعنی قاتل کے لیے، عذاباً عظیما، عذاب بہت بڑا۔ کہ پہلے بات اور تھی کہ غلطی سے قتل ہو جائے، لیکن اس کے بعد یہ ہے کہ اگر کوئی جان بوجھ کر قتل کرتا ہے تو ہم پہلی بھی آیت میں پڑھ چکے ہیں کہ جان کا بدلہ جان ہوتی ہے، کہ جو قتل کرتا ہے اس کا بدلہ یہ کہ وہ خود جو ہے وہ جو ہے یہ قتل ہوتا ہے اس کے، یعنی کہ اس کی اپنی سزا موت ہوتی ہے اس کے لیے، لیکن یہ کہ وہ تو دنیا میں سزا ہے، لیکن آخرت میں بھی اس پر اللہ کا غضب بھی ہے اور اللہ کی لعنت بھی ہے، اور اس کے لیے عذاب ہے بہت بڑا۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب تم سفر کر رہے ہو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، فتبینوا، تو تحقیق کر لیا کرو، ولا تقولوا، اور نہ تم کہو، لمن القی، اس کے لیے جو ڈالے، علیکم السلام، تمہاری طرف سلام، لست مؤمنا، نہیں ہو تم مومن،
تبتغونا تم چاہتے ہو عرض الحیات دنیا سامان دنیا کی زندگی کا، فعند اللہ پس پاس اللہ کے، مغانم و کثیرہ غنیمتیں ہیں زیادہ، کذالک کنتم اسی طرح تھے تم، من قبل اس سے پہلے، فمن اللہ پس احسان کیا اللہ نے، علیکم تم پر، فتبینوا پس تحقیق کر لیا کرو، ان اللہ کانا بے شک اللہ ہے، بما تعملون اس سے جو تم عمل کر رہے ہو، خبیرہ خوب خبر رکھنے والا۔ یہ جو آیت ہے اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب اسلام پھیل رہا تھا تو اس وقت جو مسلمان تھے وہ اپنی ان کی پہچان ہی ہوتی تھی کہ یا وہ کلمہ بولتے تھے، لا الہ الا اللہ بولتے تھے، یا سلام کرتے تھے، السلام علیکم۔ تو جب کوئی لڑائی وغیرہ ہوتی تھی تو جو بندہ جو ہوتا تھا جس کو یا وہ کسی کو دیکھتے تھے جو کافر سمجھ کے کسی پہ اگر وہ وار کرتے تھے، تو اگر وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ السلام علیکم جواب دیتا تھا تو وہ جو ہے اس کو وہ جو ہے نا وہ سمجھتے تھے کہ یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو ہے نا ہمارا یہ سلام کا لفظ بول رہا ہے، تو وہ اس کو قتل کر دیتے تھے۔ یعنی اگر کوئی لڑائی ہو گئی ہے، کوئی بحث ہو گئی ہے، یا کسی قبیلے نے حملہ کیا ہے، تو جو ہے اس میں کوئی ایسا بندہ جس کو آپ نہیں جانتے ہو کہ پہلے سے کہ یہ مسلمان ہوا یا نہیں، تو اس میں سے واقعات ہوئے کہ کئی صحابی ایسے تھے کہ وہ کسی کو کافر جانتے تھے لیکن وہ مسلمان ہو چکا تو ہوتا تھا، اور اگر وہ سلام پیش کرتا تھا یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ وہ مسلمان ہے تو وہ اس پر یقین نہیں تھے کرتے۔ تو اس طرح کے کافی جو مسائل تھے پیدا ہوئے تھے، تو پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے پھر یہ جو ان کے لیے نا یہ چیز فکس کر دی تھی قرآن پاک میں کہ جب تم سفر کی حالت میں ہوتے، جب اللہ کی راہ میں نکلے ہوتے ہو، ٹھیک ہے نا، جب تم گھروں سے اللہ کی راہ میں نکلے ہوتے ہو تو تمہارے سامنے جو بندہ آتا ہے اس کے معاملے میں تحقیق کرو، اور اگر وہ تمہارے اوپر تمہیں جو ہے سلام ڈالے یعنی تمہیں سلام کہے تو یہ مت کہو کہ تم مومن نہیں ہو، تم اس کو جو ہے وہ اس کو امن دینے کے پھر تم پابند ہو جاتے ہو، کیونکہ ایک کافر کو مارنے سے بہتر ہے کہ آپ ایک مومن کو جو ہے وہ اس کو قتل نہ کرو، ٹھیک ہے نا۔ ایک کافر کو چھوڑ دینا جو ہے وہ جو ہے اس سے زیادہ بری بات یہ کہ آپ کے ہاتھ ایک مومن قتل ہو جائے۔ تو اسی لیے جو ہے اگر وہ کہ آپ کو سلام کر دے تو آپ اس کو یہ ہرگز نہ کہو کہ تم تو مومن نہیں ہو۔ اور جو ہے دنیا کی زندگی جو ہے ان لوگوں کے سامنے تو دنیا کا مسائل دنیا کا سامان ہوتا ہے، لیکن اللہ کے پاس زیادہ بہتر ہے تو جو انسانوں کے لیے اجر جو ہے۔ تو اسی لیے اس موقع پہ کہ اگر کوئی جو صحابہ کرام تھے ان کو یہ حکم ہوا کہ اگر کوئی بندہ آپ کے سامنے آ کے کلمہ پڑھ لیتا ہے یا آپ کو سلام پیش کر دیتا ہے تو آپ اس کو جو ہے امن میں لانے کے اور اس کو اپنا مسلمان تسلیم کرنے کے آپ پابند ہو، وہ جو بھی ہے وہ اس کا عمل پھر اس کے ساتھ ہے، لیکن آپ اس کو قتل نہیں کر سکتے، اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پہلے تم بھی انہی کی طرح کہ پہلے تم بھی کافروں میں پھنسے ہوئے تھے اور صرف اب جو تھے زبان سے اظہار کر سکتے تھے اپنے جو ہے مسلمان ہونے کا، یعنی تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوتا تھا، کوئی لباس علیحدہ، کوئی طریقے، کوئی حلیہ علیحدہ نہیں تھا جس سے مسلمان ظاہر ہوتے، صرف زبان کا اقرار تھا، کلمہ پڑھ لیتے تھے یا السلام علیکم بولتے تھے۔ تو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پہلے تم بھی اسی طرح تھے، تو اسی لیے اگر کوئی تمہارے سامنے ایسا شخص ہے تو تم تحقیق لازمی کرو۔ لا يستوی القاعدون نہیں برابر بیٹھنے والے، من المؤمنین بیٹھنے والے سے مراد یہ جو کہ یعنی کہ جو اپنی اسٹیٹ میں رہنا پسند کرتے ہیں، تغیر کو، نئی چیز کو، ان ادر ورڈز اس کانٹیکسٹ میں جو اسلام کو یا اسلام کے لیے گھر سے نکلنے کو پریفر نہیں کرتے بلکہ اپنی جگہوں پہ بیٹھے رہتے ہیں۔ لا یستوی القاعدون نہیں برابر بیٹھنے والے، من المؤمنین مومنوں سے، غیر اولی الضرر سوائے معذور ضرر والے جو ہیں، اولی الضرر جو ضرر والے یعنی معذور لوگ ہیں، تو جو بیٹھنے والے ہیں ان میں معذوروں کو سیپریٹ کر دیا، کیونکہ جو مومن معذور ہے وہ تو نہیں جہاد کے لیے نکل سکتے ہیں نا، ان کی مجبوری ہے، لیکن جو ہے بیٹھنے والے وہ نہیں برابر مومنوں کے، والمجاہدون مطلب معذور لوگ کو چھوڑ کے، والمجاہدون جو جہاد کرنے والے ہیں، فی سبیل اللہ یعنی ایسے مومن جو جہاد کرنے والے اللہ کی راہ میں بھی، اموالہم و انفسہم اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ، فضل اللہ فضیلت دی اللہ نے المجاہدین مجاہدوں کو، بھی اموالہم و انفسہم جو جہاد کرتے اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے، علی القاعدین اوپر بیٹھے رہنے والوں کے، درجاتن درجے میں، وکل وعد اللہ اور ہر ایک سے وعدہ کر رکھا ہے اللہ نے،
حسنہ اچھا، وفضل اللہ اور فضیلت دی اللہ نے مجاہدین مجاہدوں کو علی القاعدین اوپر قائدین کے اجرا عظیمہ بہت بڑے اجر کی۔ درجات منہم درجات ہیں منہ اس کی طرف سے یعنی اللہ کی طرف سے، ومغفرتوں اور مغفرت ہے، ورحمتاً اور رحمت ہے، وکان اللہ اور اللہ غفور الرحیم بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلنے والے لوگ ہیں، مجاہدین جو ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی بہت فضیلت بیان کی ہے کہ اگر وہ غازی ہوں تو بھی وہ فضیلت والے ہیں، وہ ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں جو ہے وہ رحمتیں اور برکتیں اور انعام ہیں، اور جو اگر وہ شہید ہو جائیں تو بھی ان کے لیے بے شبہ انعام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اپنے فرائض کو سمجھنے کی کوشش جو ہے توفیق جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے فرائض کو سمجھنے کی توفیق دے، اس کتاب کو سمجھنے کی توفیق دے۔ کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، میں ڈیفینیٹلی رپلائی کروں گی، اور جو ہے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔